عرض کی حضور وہ ماں کا گستاخ ہے، ماں کا قاتل ہے۔ کہا اللہ اس کو بخش دے گا مالک بن دینار۔ حضور کیسے؟ کہا ماں کی برکت سے ہی بخشے گا۔ قیامت کے دن اس کی ماں کہے گی اے اللہ اس نے مجھے جلا کے مارا تھا، میری کیا کمی تھی مالک، میں نے تو اس کو ماں بن کے پالا، اس کی پرورش کی، مگر اس نے مجھے جلا کے مارا۔ اللہ فرمائے گا اس کا انصاف جہنم میں ڈال دو، اس کو جہنم میں فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہے گا ماں ماں ماں، مؤثر حقیقی فاعل حقیقی اللہ ہے، وہ کہہ رہا ہے ماں ماں ماں۔ ماں کہے گی کیوں آواز دیتا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہے گا میری ماں ایک دن میرا ہاتھ جل گیا تھا، تو رات بھر روتی رہی تھی، میرے ہاتھ میں چھالے پڑے تھے، تجھے بڑا تکلیف ہوئی تھی، اس وقت تو ہاتھ جلا تھا، اب تو مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کیا مجھے معاف نہیں کرے گی؟ ماں اپنے بچے کی طرف نظر ڈالے گی اور پھر عرض کرے گی میرے مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے، میرے لال کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا ہے، تڑپا کے مارا ہے، تجھے جلا کے اس کو معاف کر رہی ہے؟ کہاں کر رہی ہوں، کیسا بھی ہے میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے، میرے مالک اس کو معاف کر دے۔ اللہ معاف کر دے گا، ماں کی سفارش پہ معاف کر دے گا۔ او میرے دوست، تو نے بہت آوازیں سنی ہوں گی، ہم نے بھی بڑی آوازیں سنی، مگر اے میری ماں جب سے تیرا لہجہ خاموش ہوا ہے تیرے جیسی آواز آج تک نہیں سنی۔ اے میری ماں بلاتے تو سب ہیں مگر تیری طرح کوئی نہیں بلاتا۔ ماں گھر میں ہے، جس کمرے میں ماں بیٹھی ہو پورا گھر ہی اچھا ہوتا ہے، مگر جس میں ماں بیٹھی ہو اس کمرے میں کتنی رونق ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ماں ملی ہے اس کی قدر کیا کرو، یہ ایک بار چلی گئی تو دوسری مرتبہ نہیں ملے گی، پھر رویا کرو گے۔ ماں باپ مر جاتے ہیں تو لمبی لمبی فاتحہ کراتے ہو، کبھی جیتے جی بھی ہاتھ چوم لیا کرو۔ کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا باپ کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے۔ کبھی ماں کی خدمت کر دیا کرو، کبھی بوڑھے باپ سے پیار کر لیا کرو۔ اے میرے دوستو اپنے ماں باپ سے پیار کرو، محبت کرو۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کا تلوہ چومنا بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے یہ نفلی 7 سال کی نفلی عبادت سے میرے نزدیک بہتر ہے، یعنی باپ کا تلوہ چومنا اتنا بہتر ہے۔ اچھا میرے تو باپ نہیں، 24 سال ہو گئے مجھے، میرے والد صاحب دنیا سے میں نہیں ہے، 24 سال ہو گئے۔ میں آج بھی تقریر کرتے ہوئے سوچتا ہوں کبھی کبھی تو بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں سب میری تقریر سنتے ہیں مگر میرا باپ بھی ایک تقریر اگر میری سن لیتا تو کتنی بڑی بات ہو جاتی۔ کم سے کم جس نے پیڑ لگایا تھا وہ مالی ایک ہی فصل دیکھ لیتا، اپنے پیڑ کی ایک ہی دیکھ لیتا۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتا ہے۔ باپ جب تک ہے قدر نہیں کرتے، قدر کیا کرو، پیار کیا کرو، ماں باپ سے محبت کیا کرو۔ کبھی دعا کروانی ہوا کرے، تمہاری مرضی ہے کہ میں کسی پیر صاحب کی دعا کا مخالف نہیں، مگر ایک بات بتا رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کون سے پیر کی کتنی دعا قبول ہوگی اور تم کتنے پیسے بھی دو گے، اس کے تو مرید بہت ہوتے ہیں، کیا پتہ دعا کرے نہ کرے اور کیا پتہ قبول ہو نہ ہو، مگر میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو ماں باپ سے دعائیں کروایا کرو۔ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے کہا کرو ماں دعا کر دے، ہاتھ اٹھا دے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کرنا سیکھو اور ان کی قدر کیا کرو۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اے نوجوانوں، بچوں، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عزتیں بھی دے اور دولتیں بھی دے؟ میرے پاس، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو کچھ بھی ہے میرے ماں باپ کی دعائیں۔ کیا ہے بولو؟ میں اتنا بے غیرت بے شرم نہیں کہ میں ان عظیم الشان محسنوں کو بھول جاؤں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں جو نظر آنے والے محسن کی قدر نہیں کرتا، وہ جو نظر نہیں آتا ہے اس محسن کی بھی قدر نہیں کر سکتا۔ عزت کریں۔ اور آخری باتیں اور کر رہا ہوں، دل لگ رہا نہیں لگ رہا آپ لوگوں کا؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ ہلکے ہلکے بات کر رہا ہوں، آرام سے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا ہمارے ہاں میری تقریر لوگ سنتے ہیں انٹرنیٹ پر تو کہتے ہیں کہ یہ زور سے کیوں بولتے ہیں مولانا؟ اب ان کو کیا خبر کہ ہم کون سی فیلڈ سے آتے ہیں؟ ہمارے جلسوں کو آ کے دیکھیں، وہ
ہمارے یہاں جب تک کوئی زور سے نہ بولے اسے مولوی ماننے کے لیے تیار نہیں لوگ، ہے نا؟ بات صحیح ہے غلط؟ اچھا مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں، میں تو بہت آرام سے بھی بول سکتا ہوں، مجھے مزہ ہی آرام سے بولنے میں آتا ہے۔ آرام سے بولنے میں جو آپ کی فیلنگز ہیں وہ ساتھ دیتی ہیں آپ کو، اور جب زور سے بولیں تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ مگر بات کر رہا ہوں، ایک بات بڑی پھیل رہی ہے آج کل ہمارے ملک میں کہ لڑکیاں بڑی بدل رہی ہیں، ہے نا؟ روز خبر آتی ہے، مگر ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کہیں گے کہ جس سے کسی کو اعتراض ہو، مگر ایک بات ضرور کہیں گے۔ در سے خون کے لوتھڑے نیچے کو گرنے لگے اور دانت اس کے ہل گئے بیچاری کے، نیچے کو گری مگر ایک لفظ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا ظالم میں تجھے نماز کے لیے تو کہہ رہی تھی، تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ ایک ذرا سی بھی بدتمیزی نہ کی، نہ جانے کتنی نیک ماں کی بیٹی تھی وہ، نہ جانے اس کا باپ کتنا نیک ہوگا جس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی۔ اللہ اکبر۔ وہ چلی گئی ظلم سہتے ہوئے مگر آتی رہی جاتی رہی، رکی نہیں۔ ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد چودھری کے دل میں رحم آیا، کہنے لگا تو روز کیوں آتی ہے؟ تو چودھری کی بیٹی ہے، گالی دیتا ہوں مارتا ہوں پھر بھی تو آنا بند نہیں کرتی، پھر بھی نماز کے لیے کہتی، کیا بات ہے؟ بولی چودھری اور کوئی بات نہیں ہے، میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ جو نماز نہیں پڑھے گا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ جب مرے گا تو اس کی اتنی پیاس لگے گی اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی بھی پی لے تو اس کی نماز اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی جو اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں تھا۔ اور اے میرے شوہر جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہوگا، فرعون نمرود کے ساتھ، اور وہ جہنم میں جائے گا۔ میں تیرا کھانا کھاتی ہوں، کیسے برداشت کروں گی کہ تم جہنم میں جاؤ اور جب تم نمازی نہیں بنو گے تو میرے بچے بھی بے نمازی ہوں گے اور میری نسل جہنم میں چلی جائے گی۔ رو کے بولی بس یہی لالچ ہے، نمازی بنانا چاہتی ہوں اپنی نسل کو، اسی لیے پٹتی ہوں، گالی کھاتی ہوں، آتی ہوں چودھری، اور کوئی لالچ نہیں۔ چودھری کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے، کہنے لگا تو مجھے مت آنا، میں تجھے صبح کو اب اٹھاؤں گا فجر میں، تو مجھے فجر میں نہیں اٹھائے گی۔ صبح کو فجر میں اٹھانے کے لیے چودھری آیا، اس نے وضو کیا، خوشی خوشی دونوں میاں بی بی سجدے میں چلے گئے، مگر آج اس کی بیوی نے جو سر سجدے میں رکھا ہے تو آج تو اس نے اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کی ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے مالک میں پٹی ہوں کٹی ہوں، میرا منہ پھوٹا ہے، کتنی تکلیفیں سہی ہیں، تو بہترین قدردان ہے، تجھ کو معلوم ہے میرے مالک، یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے، میرے آدمی کے دل کو بدل دے، میں لے آئی ہوں، کمزور عورت ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، اپنی کوشش کر سکی، میں نے جھکا دیا، جھکانا میرا کام تھا، بنانا تیرا کام ہے میرے مالک، اپنا فضل کر دے۔ ایسی پھوٹ کے روئی کہ چودھری کا دل بدل گیا۔ پھر کبھی چودھری نے تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کی، پانچوں وقت کا نمازی قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اپنے گھر میں مول علماء کو رکھا، ایک بہترین بڑی مسجد اپنے پیسے سے بنائی، 100 نوکر نمازی بن گئے، بیوی بچے سب نمازی بن گئے، پورا گھر نماز پڑھنے لگا، علاقے میں نماز کی برکتیں چھانے لگی۔ ایک عورت نے پورے علاقے کو بدل کے رکھ دیا، اور جب دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام سلطان محمد باہو تھا، جو کہ اپنے وقت کا قطب تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریاں، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں۔ یعنی ماں باپ اگر نیک بنے تو بچے پھر ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے مگر ماں باپ ذرا سی میری بہن نے چاہا، میری بیٹی نے چاہا تو اس کا گھر بدل گیا۔ قرآن تو پڑھنا پڑے گا، قرآن تو چاہے تم کچھ بھی کر لو قرآن ہی ہے، قرآن ہی سے اپنے رب کا قرآن کھولو، قرآن سے برکتیں آتی ہیں گھروں میں۔ ٹھیک؟ امی سیدہ ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب مدینے کے بچوں کو عورتیں سلاتی تھیں تو لوریاں دیتی تھی عرب کی، عرب میں شاعرانہ انداز میں بڑی لوریاں لکھی گئی عربی میں، وہ لوریاں دیتی تھیں، کہتی تھی ساری عورتیں لوریاں دیتی تھیں،
مگر ایک مدینے میں عورت ایسی تھی جس نے کبھی اپنے بچوں کو لوری نہیں دی. وہ جب بھی اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو وہ قرآن کی تلاوت کر کے سناتی تھی. اور جب اس کے بچے بڑے ہوئے تو کربلا میں جا کے سر کٹا کے بھی قرآن پڑھ کے بتایا کہ اگر ماں بچپن میں لوری سنا دے فاطمہ تو بیٹا حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ. مکے میں ایک آدمی چل رہا ہے, دیکھو یہ بی بی کا رول ہے. اب دیکھو توجہ, اب آیا بہن کا رول. بہن اگر نیک ہو تو بھائی کو جہنم سے بچا لے, برائیوں سے بچا لے. اچھا قرآن پڑھنے کا رواجی ختم ہو گیا, قرآن پڑھنے کا اصولی ختم ہو گیا. معاف کیجئے گا, ایک حضرت نے تعویذ لکھ کے دیا ہے, اس پر موم جامہ لگایا, اس میں خوشبو کیا, میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں بھائی, معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں. مگر میں تو جب کسی گھر میں جاتا ہوں, قرآن دیکھا, قرآن کو اٹھایا, اس کے اوپر میں جب کسی گھر میں گھستا ہوں اور اگر میں قرآن دیکھ لوں تو اسے اٹھاتا ہوں, اور اٹھانے کے بعد اس کی گرد صاف کرتا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں, گھر والوں سے, یہ حضور کا دیا ہوا تعویذ ہے, کبھی اس کو بھی پڑھ لیا کرو, یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. یہ برکت کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اس میں شفا ہے مومنین کے لیے. قرآن کی تلاوت سے برکتیں آتی ہیں. تلوار لے کے ایک آدمی چل رہا ہے, اسلام کو مٹا دوں گا, مگر جو مٹانے چاہتا ہے اسلام کو, اسلام اسی گھر میں گھس جاتا ہے. کسی نے کہا کاڑا بڑے غصے میں جا رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہنے لگے اسلام کو مٹانا چاہتا ہوں. کہنے لگے اسلام کو بعد میں مٹانا, پہلے اپنے گھر جاؤ, اپنی بہن کو دیکھو, اسلام تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے, تم اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہو. اس نے کہا کیا؟ کہ تمہاری بہن ہے فاطمہ. کہاں؟ وہ مسلمان ہو چکی ہے. وہ شخص آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھنے کے بعد دروازے پہ دستک سے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن کی پڑھنے کی آواز اندر سے آ رہی ہے. آواز دیتے ہیں, ایک دم قرآن پڑھنے والوں نے قرآن بند کر دیا. دروازہ کھولا بہنوئی نے اور کہا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تو بہنوئی نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے. زناٹے دار ہاتھ, زور سے مکہ مارا, اور جیسے ہی مکہ مارا ہے منہ پہ بہنوئی نیچے گر گیا. چونکہ عمر کے ہاتھ میں بڑی اللہ نے طاقت دی تھی, نیچے گرے ہیں. گرتے ہی ایک دم پھر بہنوئی کو مانا, ایک گھوسا, دو گھوسا, تین گھوسا, چار گھوسا, ایک مکہ, چار مکہ, ایک دم بالکل لٹال دیا. بہنوئی بالکل مرنے کے قریب چلے گئے. جب اتنا مارا بہنوئی کو تو بہن آ کے بولی کیا تو میرا سگا بھائی نہیں ہے؟ کیا مجھے تو بیوہ کرے گا؟ میرے آدمی کو جان سے مارنا چاہتا ہے. تو بہنوئی کو چھوڑ کے پھر ایک زور سے منہ پہ ہاتھ بہن کے مارا. بہن کا منہ پھٹ گیا, نیچے کو گر گئی. پھر مارا, پھر مارا, پھر مارا, اتنی زور زور سے تھپڑ مارے. بہن جب اٹھنے کے لائق نہیں رہی, خون کی کہہ کرنے لگی, خون کی الٹیاں کرنے لگی. تو پھر بولے بتا اسلام چھوڑے گی؟ بہن نیچے گری بھی پڑی تھی, شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور کہتی ہے اس عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتی. عمر بولے یہ تو کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا قرآن. کہا کبھی میرے سامنے بولی نہیں, آج اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ کہا اسلام بزدلوں کا مذہب نہیں ہے. قرآن کی ہمت ہے, اللہ کے کلام کی برکت ہے. عمر بولے کلام لا. کہا پہلے پاک ہو جا. کہا لے کے آ پانی. بہن لے کے آئی, پانی ڈال رہی ہے, منہ سے خون کے قطرے نیچے گر رہے ہیں. منہ سے خون کے قطرے گرتے ہیں, رو کے کہتی ہے مالک میرے بھائی کو بچا لے, اس کو ایمان کی توفیق دے دے. بہن روئی. عمر کی آنکھوں سے آنسو قرآن سنتے سنتے آنے لگے. ہائے کتنا سخت دل تھے عمر, مگر قرآن اگر بہن دل سے پڑھے, منہ سے اگر خون کے قطرے گرتے ہوں کیا نہیں کر سکتی تھی. مگر ہائے اب نہیں ہیں وہ عورتیں, کہاں ڈھونڈیں؟ وہ صبح صبح قرآن پڑھتی تھیں, وہ آوازیں آتی تھیں,
میری جب آنکھ کھلتی تھی بچپن میں تو میری ماں کی قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا، آواز آتی تھی۔ آج تک کسی قاری کی آواز اتنی اچھی نہیں لگی جتنی اپنی ماں کی آواز اچھی لگتی تھی۔ وہ مائیں جب قرآن پڑھتی تھیں تو بچے تبدیل ہوتے تھے، بدلتے تھے، ماؤں نے بہنوں نے بدلا تھا۔ جب ذرا غور کرو، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار نے فرمایا عمر کیا تم کلمہ نہیں پڑھو گے؟ بولو حضور قرآن پڑھ کے دل پورا دھل گیا، اب کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دیجئے میرے آقا، میرے سرکار اس مسلمان بھی کر دیجئے۔ اقبال کہتا ہے قرآن پڑھنا پڑے گا، چاہے مکے کی فاطمہ قرآن پڑھے یا مدینے کی فاطمہ قرآن پڑھے، اثر دونوں کا ہوتا ہے۔ جب فاطمہ بنت خطاب قرآن پڑھتی ہے تو عمر ابن خطاب پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے، اور جب فاطمہ بنت محمد قرآن پڑھتی ہے تو اس کا بیٹا کربلا میں دین کو بچا کے کہتا ہے کہ میں فاطمہ کا قرآن پڑھنا پڑا، قرآن سے محبت۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت حضور نے فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے، جب ان کے ساتھ گھٹیا سلوک کریں گے، قیامت۔ جب باپ اپنے بیٹے سے یہ سمجھ کے ڈرنے لگے کہ میرا بیٹا کہیں مجھ سے بدتمیزی نہ کر دے، جوان ہو گیا ہے تو پھر قیامت۔ جب ماں اپنے جوان بیٹے سے ڈرنے لگے کہ مجھے آواز دے دیتا ہے، مجھے جھڑک دیتا ہے، مجھے ذلیل کر دیتا ہے سب کے بیچ میں، تو قیامت آ جائے گی۔ شاہ احمد نورانی نے تقریر کی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اہل سنت کے، حضرت شاہ احمد نورانی لندن میں تقریر کر کے آئے، ماں باپ کی عظمت پر ایئرپورٹ پر انگریز نے سوال کیا کیا آپ کی امی اب بھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ کی ماں؟ تو حضرت سیدنا شاہ احمد نورانی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا آپ الٹا بات کرتے ہو، میں اتنا بڑا نہیں ہوا جو اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھوں، ہاں میری ماں اب بھی مجھے اپنے قدموں میں رکھتی ہے، میں اب بھی اپنی ماں کے قدموں میں رہتا ہوں، میں اتنا بڑا نہیں ہوا جو ماں کو رکھوں۔ الٹی بات کرتے ہیں، ماں کو حج کرا دی، آپ حج کرائیں گے؟ ماں دعائیں کرتی ہے تو حج قبول ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا، میں دعا کر رہا تھا، مینا میں بال میری منڈے ہوئے تھے اور میرا حج مکمل ہو چکا تھا۔ ہر حاجی یہ خواہش کرتا ہے اس کا حج اور قبول ہو جائے تو سبحان اللہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ کہتے میں دعا کر رہا تھا اللہ میرا حج قبول کر لے، کہتے مجھے اچانک نیند آئی، مصلی پر میں سو گیا تو مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی اللہ کی جانب سے کہ سب کے اللہ نے حج قبول کیے مگر محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں محمد بن ہارون بلخی کو ڈھونڈنا کوئی پرابلم کی بات نہیں تھی، چونکہ بالکل میرے پڑوس میں بلخیوں کے خیمے تھے، میں بلخیوں کے کیمپوں میں گیا اور میں نے جا کے پوچھا کیا محمد بن ہارون بلخی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کہنے لگے نہیں محمد بن ہارون بلخی کو نہیں جانتے۔ ایک آدمی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، سب سے زیادہ نیک جو یہاں پر ہے نا وہ محمد بن ہارون بلخی، وہ سامنے نماز پڑھ رہا ہے، سارا کچھ اللہ کے نام پہ دے چکا ہے، خود سب کچھ خیرات کر چکا ہے، عبادت کرتا ہے دن رات، اللہ کرتا ہے، بات کسی سے نہیں کرتا، بزرگ آدمی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کہتے میں اس کے جا کے پیچھے بیٹھ گیا اور پیچھے جا کے بیٹھنے کے بعد اس نے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھ کے کہا السلام علیکم مالک بن دینار۔ میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں، آپ کیوں آئے ہو؟ کیوں آیا ہوں؟ کہ یوں آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ بھائی فون پہ بات نہ کرو بھائی، ٹھیک ہے مختصر سی بات کرو، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ کہنے لگے آپ؟ کہا میں 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ کہتے حج کرنے آتا ہوں آرام باندھ کے، اور پھر جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو پھر رونے لگتا ہوں۔ ہائے ہائے، پہلے لوگ کعبے کو رونے کی جگہ سمجھتے تھے، گناہ معاف کرنے کی جگہ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے اللہ کا گھر ہے، مگر اب یہ بگڑے ہوئے یہ وہاں بدتمیزی ہردنگ بازی کرتے ہیں، بدتمیز بے غیرت بے شرم بے حیا، وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے بدتمیز، اور پھر عمرہ کیا کرتے ہیں یہ ذلیل، وہاں کھاتے پیتے ہیں ٹہلتے ہیں،
دو سیلفی ادھر سے لیں، دو سیلفی ادھر سے لیں، اپنی بیویوں کے ساتھ کعبے کے سامنے تصویر، میرا اگر بس چلے تو موبائل ان کے نکال کے توڑ دوں، ان کو کعبے میں گھسنے دوں، ان سے کہوں پہلے کعبے کے آداب سیکھ کے آؤ اس کے بعد آنا۔ یہ کوئی تاج محل نہیں ہے جو سیلفی لے رہا ہے، یہ کوئی کشمیر کی وادی نہیں ہے، یہ اللہ کا مقدس گھر ہے جہاں میرے نبی نے طواف کیا ہے، جہاں ولیوں نے طواف کیا ہے، جہاں نبیوں نے طواف کیا ہے۔ میرے غوث العظم مکے کی سرزمین پہ جب چلتے تھے تو کبھی کبھی باب السلام کے ایریے کے پتھر کو اٹھاتے تھے اور چوم لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ یہاں کے پتھروں کو چومتے کیوں ہیں؟ آپ فرمانے لگے میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں، کیا پتا کون سے پتھر سے میرے نانا کا پاؤں لگ گیا ہو، کس پتھر سے نسبت حاصل ہو گئی ہو۔ میرا امام کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چند پیسے کیا ہو گئے، بورا گئے، پگلا گئے، دماغ خراب ہو گئے تمہارے؟ کعبے میں اپنے گناہ یاد نہیں آتے، سیلفیاں تصویریں، اللہ کبھی کعبے لے جائے میرے دوست تو تصویریں نہ بنانا، وہ تصویر بنانے کی جگہ نہیں ہے، وہ تقدیر بنانے کی جگہ ہے، وہاں تقدیریں بنتی ہیں، وہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں بندہ گناہگار جاتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہتا ہے میں کعبے میں جا کے طواف کرتا ہوں، روتا ہوں، اور پھر میں جب حجر اسود کا بوسہ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد طواف شروع کرتا ہوں، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، حتیم، ملتزم پر اور کہ مقام ابراہیم پر دعائیں مانگتا ہوں، پھر میں جو ہے وہ صفا مروہ دوڑتا ہوں، اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو میں باندھتا ہوں احرام حج کا، اور حج کا احرام باندھ کے، اور میں حج کا احرام باندھ کے کہتا ہے پھر میں منا جاتا ہوں، منا کے کیمپ میں وہاں دعائیں کرتا ہوں جہاں سب لوگ اپنی اپنی دعائیں مانگتے ہیں، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہ پہ کہتا ہوں یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے، میری خطا معاف کر دے، میری خطا۔ پھر میں وہاں سے نکل کے جاتا ہوں صبح کو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان، عرفات کے میدان میں دعا مانگنا سنت ہے، اللہ سب کو حج کو لے جائے تو میری یہ بات آپ کو بڑی کام دے گی کہ وہاں پر دعا مانگنا سنت ہے۔ حضور نے بغیر احرام کے وہاں دعا مانگی تھی، یہ وہی جگہ عرفات کا میدان ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اب یہاں پر دعا مانگنا سنت ہے۔ ہم جب 2017 میں گئے تو لوگ دعا مانگ رہے تھے، ہم نے دیکھا آدھا گھنٹے میں لوگوں کو پسینے آ گئے اور لوگ اپنے اپنے خیمے میں آ گئے۔ پھر دوسری مرتبہ جب 19 میں گئے تو لوگوں نے مل کے دعا مانگی، اجتماعی دعا، تو 45 منٹ میں لوگ بے ہوش ہونے لگے، اتنی تیز دھوپ تھی۔ مگر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے آخری حج کے موقع پر یہاں پر حج کیا اور جب دعا کی نا تو میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر امت کے لیے دعا کی، اللہ میری امت کو بخش دے، آخری حج ہے میرے نبی کا، ایسے کر کے دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرے رب میری امت کو بخش دے، اور ایسے کر کے دعا کرتے کرتے دونوں ہاتھ سینے سے لگا لیے۔ اس دعا میں کون کون شامل ہے؟ پھر حضور دعا مانگتے مانگتے روئے اور تقریباً 6 گھنٹے لگاتار دعا کرتے رہے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اس امت میں کون کون ہے؟ یہ آفاق مشاہدی بھی اس دعا میں شامل تھے۔ جس دعاؤں میں بہت آنسو گرتے تھے میرے سرکار کے، اس میں بھی شامل ہوں، مجھ گنہگار کو بھی اس میں شامل کیا گیا، آپ بھی اس میں شامل ہیں، ہم سب اس دعاؤں میں شامل ہیں۔ وہ دعائیں جو ہمیشہ آپ کے لیے ہوتی رہی، میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، او تیرے یار کے جانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا۔ کہتے ہیں اگلے کہتا ہے میں عرفات کے میدان میں خوب دعا مانگتا ہوں اور پھر وہاں سے عصر پڑھ کے مغرب عشاء ملا کے پڑھتا ہوں مزدلفہ سے میں کنکری بینتا ہوں، منا چلا جاتا ہوں، منا کے بعد رمی کرنے جاتا ہوں، جمرات پر کنکری مارنے، اور وہاں سے پھر میں جاتا ہوں حرم اور وہاں پہ طواف کرتا ہوں کعبے کا، اور اس کے بعد صفا مروہ، پھر آتا ہوں منا میں پھر جانور قربان کرتا ہوں، اپنے بال کٹواتا ہوں، دعا کر رہا ہوتا ہوں یا اللہ میرا حج قبول کر لے۔ تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے آ کے کہتا ہے اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، میں شراب پیتا تھا، شراب پی کے رمضان کے مہینے میں امی کے پاس آیا، روٹی بنا رہی تھی، اماں روٹی دے دے، شرم نہیں آتی تجھے ظالم، شراب پیتا ہے؟ میری ماں بولی شراب پیتا ہے، پھر رمضان کے مہینے میں شراب پی کے آتا ہے بدبخت۔ کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، میں نے تھپڑ مارا ماں کے، تو شراب کے نشے میں تھپڑ مار کے میں بھی گر گیا، مگر میری ماں گری اس اندر تندور میں جس میں آگ لگی تھی، اور وہ تڑپ تڑپ کے جلنے لگی، جھلسنے لگی، چیخنے لگی، مگر میں شرابی گر گیا، مجھ سے اٹھایا نہ گیا، ہاتھ ڈال کے اماں کو نکالا نہ گیا۔ اے شرابی
تو نے اکیلے نے شراب نہیں پی، تو نے اپنے بچوں کا مستقبل اس میں ملا کے پی لیا، تو نے اپنی بیوی کی خوشیاں پی لیں، تو نے شراب نہیں پی، تو نے اپنی بہن کی عزت کو برباد کر دیا۔ تیری بہن کو تانے ملتے ہیں کہ تیرا بھائی شرابی ہے، تیری بیٹی کو تانے ملیں گے کہ تیرا باپ شرابی تھا۔ بول، تو نے شراب اکیلے نے پی اور ظلم کتنا کیا، اپنے آپ بھی جہنمی بنا، اپنی بیوی کو برباد کیا، اپنے بچوں کو برباد کیا، اپنی بہن کی عزت خراب کی، اپنے ماں باپ کی عزت بیچ دی۔ اور شرابی تو نے کتنا ظلم کیا۔ وہ کہتا ہے مجھے گھسیٹ کے بند کر دیا کمرے میں، کہتے ہیں میں کمرے میں جو ہے نا وہ سو گیا، مجھے خبر نہیں ہوئی، دوسرے دن میری آنکھ کھلی، میری بیوی جا رہی تھی، میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میں اپنے میکے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ کہا میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہا میری ماں مر گئی؟ کہاں مر گئی؟ تو جو 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی، مر گئی تو جو 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی، اور یہ کہہ کے مری ہے میری صورت مت دکھانا اس کو، اس نے مجھے جلا کے مارا ہے۔ ایک بات بتاؤں، پہلے ڈائپر کے زمانے نہیں تھے، سردیوں میں تم نے پیشاب کیا، تمہارے پیشاب پہ تمہاری ماں لیٹ گئی، کیا کوئی کسی کے پیشاب پہ بھی لیٹ سکتا ہے؟ تمہاری ماں لیٹی نہیں لیٹی۔ کہتے ہیں حضرت مالک بن دینار، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، چل تیرا کیا حج قبول ہوگا؟ 24 سال سے حج کرنے آ رہا تھا وہ، کتنے سال سے بولو؟ چل تیرا کیا حج قبول ہوگا؟ کہتے ہیں میں سو گیا تو حضور کا دیدار ہوا، سرکار نے ارشاد فرمایا مالک بن دینار تو نے اسے ڈرے ہوئے کو کیوں ڈرا دیا؟ بڑی اچھی یہ محفل ہے، اور جنہوں نے محفل سجائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسے نیک کام ہوتے نہیں ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے۔ اس طرح کی محفل سجتی نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے تو توفیق دیتا ہے، اور اس کے محبوب کی محفل بغیر اس کی مرضی کے سجتی نہیں، اور اس کے محبوب کی محفل میں بغیر اس کے محبوب کی مرضی کے کوئی آتا نہیں، اور جب آتا نہیں تو پھر خالی ہاتھ بھی جاتا نہیں۔ ہم لوگ بڑے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں موت کے، ہماری سانسیں روز ہم کو کچھ فاصلہ کم کروا دیتی ہیں موت تک کا، یعنی روز کی جو سانسیں ہیں، یہ جو سانس ہے نا، مولا علی فرماتے ہیں سانسیں نہیں ہیں، یہ موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں، اور جب موت قریب آنے لگتی ہے تو سانس اکھڑنے لگتی ہے، اب سانس ہلکے ہلکے چلنے لگی، یعنی سانسیں اب کم رہ گئی۔ کسی بھی برتن میں سے پانی گرتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے تو آرام سے گرتا رہتا ہے، مگر جب کم رہ جاتا ہے تو اٹک اٹک کے گرتا ہے۔ ایسے ہی جب سانسیں اٹکنے لگیں تو اب سمجھیں کہ موت قریب آ گئی، اور جو تقریر کر رہا ہے اس کو بھی موت آئے گی، جو سن رہے ہیں ان کو بھی موت آئے گی، جن کو اس کا خیال کوئی نہیں وہ بھی مریں گے، اور جن کو خیال ہے وہ بھی مریں گے، جو موت کو یاد کرتے ہیں وہ بھی مریں گے۔ میرے حضور نے فرمایا جو ایک دن میں 20 بار موت کو یاد کرے اللہ اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ میں نے اس موت کے ذکر کو اتنا عام کیا جائے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے موت کا ذکر کیا کرو، یہ ڈراؤنی بات نہیں ہے، اپنے بچوں سے بھی کہا کرو تم کو مرنا ہے، اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بھی یہ باتیں کیا کرو۔ موت کو یاد نہ کرو گے تب بھی موت آئے گی، اور اگر کرو گے تب بھی آئے گی، مگر مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں اگر موت کو یاد کرو گے تو موت آسان آئے گی، بڑی برکت لے کر کے آئے گی، اور اگر یاد نہیں کرو گے تو پھر تو بڑی سخت ہے موت۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ ہمارے آفاق رضا مشاہدی صاحب یہ بہت بہترین عالم دین بھی ہیں، اچھے شاعر بھی ہیں، اور نقیب یہ ماشاءاللہ ہندوستان میں اپنے لہجے اور اپنی محنت کے الگ ہی خطیب ہیں، وہ نقیب ہیں، اپنے
شعر پڑھتے ہیں، کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہوتا، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور یہ اگر ترنم میں پڑھیں ہیں تو ترنم میں بہت اچھا پڑھتے ہیں، آپ ان سے میرے بات سنیے گا ترنم میں ایک دو شعر۔ ویسے سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں ہماری طرف، ہمارے یہاں ملتی ہیں 90 نیکیاں، آپ کے یہاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں؟ تو آپ لوگ سبحان اللہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں، وہ پیچھے والے بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہنے سے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ کہنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اور سبحان اللہ کا ایک مطلب ہے، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اور اللہ کسی کے کہنے سے پاک نہیں ہوتا، وہ تو ہے ہی پاک۔ وہ تم اس کو کریم کہو تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس کو رحیم کہو وہ تو ہے ہی رحیم، اس پہ کوئی رحیم کر کے کیا فرق ڈالے گا؟ وہ تو ہے ہی رحیم، وہ تو ہے ہی ستار، وہ تو ہے ہی جبار، وہ تو ہے ہی غفور، اس کو جس نام سے بھی یاد کرو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے، مگر جو کہتا ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، جو اس کو رحیم کہتا ہے اللہ اس کے دل میں رحم اتار دیتا ہے۔ جس نام سے پکارو اس کا وہی بدلہ ملتا ہے۔ آپ کے جوڑوں میں درد ہے، ہڈیوں میں درد ہے، آپ یا سلام پڑھو، یا سلام پڑھو، جوڑوں کا درد کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، سلامتی آ جائے گی۔ اللہ کو جس نام سے پکارو اس کا گائے بگائے ذکر کیا کرو۔ میں نے تقریر تو کرنی ہے انشاءاللہ، پیچھے جو لوگ ہیں ان سے گزارش ہے، آگے میں کچھ کرسیاں خالی ہیں، اگر آنا چاہیں تو بیٹھ جائیں۔